اور پانچواں وہ شخص جس کو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ، یعنی وہ شخص جس کو خوبصورت حسن والی عورت، خاندانی عورت اپنی طرف زنا کے لیے بلائے اور وہ خدا کے خوف سے، خدا کے ڈر سے انکار کر دے کہ نہیں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا، تو ایسے شخص کو بھی کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ لیکن میرے بھائیو، آج تو ہمارے معاشرے اور سماج کے اندر یہ کامن شے ہے کہ ہر لڑکا چاہتا ہے، ہر نوجوان چاہتا ہے کہ میری کوئی گرل فرینڈ ہو، کوئی ریلیشن شپ میں ہو، میری لڑکی کوئی ریلیشن شپ میں ہو۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ کوئی نہ کوئی لڑکی اس کے کانٹیکٹ میں ہو۔ لیکن یہاں دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی جس کو کوئی عام عورت نہیں بلکہ خوبصورت عورت، حسن والی عورت اور خاندانی عورت اپنی طرف زنا کے لیے بلائے اور وہ انسان انکار کر دے کہ نہیں، میں اللہ کے لیے، اللہ سے میں ڈرتا ہوں اور میں یہ کام نہیں کر سکتا، تو ایسے شخص کو بھی کل قیامت کے دن اللہ رب العزت عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ لیکن کوئی شخص کوئی لڑکی کسی لڑکے کو بلائے تو اللہ کے فضل ہی سے وہ بچ سکتا ہے، ورنہ گناہ کی طرف بلائے اور آج کا نوجوان بچ جائے، یہ بڑی مشکل ہے، یہ بہت مشکل ہے کہ ایک لڑکی ایک لڑکے کو اپنی طرف بلائے اور وہ لڑکا بچ جائے۔ لیکن ایسے شخص بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے یہ کام کو کرنے سے رک جاتے ہیں، باز آ جاتے ہیں، ورنہ گناہ کی طرف تو دعوت دینے والی بہت ساری لڑکیاں ہیں اور بہت سارے لڑکے ہیں جو ہر وقت یہی چاہتا ہے کہ ہم کسی طریقے سے کسی کے ریلیشن شپ میں ہو اور ہم آپس میں زنا کریں۔ تو میرے بھائیو، اگر کوئی شخص ایسا ہے جو زنا کرتا ہے، جو اس کو کوئی لڑکی اپنی طرف بلائے اور اس کی طرف چلا جاتا ہے، تو ایسے شخص اس سے محروم رہ جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیو، اگر آپ کو کوئی خوبصورت لڑکی، خاندانی لڑکی بلائے اپنی طرف، تو بالکل آپ یہ کہہ دیجئے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا، تو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اگر ہم یہ کام کریں گے تو ہمیں بھی عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔